हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि सर हमें किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहिए, डायरेक्ट सेल में कौन सी कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहिए और कैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें हमें काम करना चाहिए और कैसे में हमें नहीं करना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर अगर ये टॉपिक आप सर्च करेंगे तो आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे ये बात करते हुए। कोई एक बात कर रहा होगा, कोई दूसरी बात कर रहा होगा, कोई एक पैरामीटर बता रहा होगा, कोई दूसरा बता रहा होगा। बट आज मैं जो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से है, किसी भी बिजनेस के हवाले से है, किसी भी प्लेटफॉर्म के हवाले से है। उन तीन चीज़ों को अगर आप मिस कर जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि हर बंदे का जो माइंडसेट है वो कैसा है, लेकिन अगर उन तीन पॉइंटों को अगर कोई मिस कर जाता है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक मेजर पॉइंट आता है एज अ मुस्लिम हमारा कि हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या वो हलाल है या हराम है। सबसे पहले तो आप अपने साथ डिसाइड करें कि आपने हलाल प्रोजेक्ट करना है या हराम प्रोजेक्ट करना है, हराम बिजनेस करना है, हलाल बिजनेस करना है, हलाल तरीके से पैसे कमाने हैं या हराम तरीके से पैसे कमाने हैं। यह आपको पहले डिसाइड करना है, क्योंकि कोई भी अर्निंग है, बिजनेस है, आप दोनों तरीक़ों से कमा सकते हैं। कोई भी पैसा है आप दोनों तरीक़ों से कमा सकते हैं, लेकिन माइंडसेट बड़ा मैटर करता है कि आपका माइंडसेट कौन से वाला है। वो हलाल की बात कर रहा है, क्योंकि हराम कमाने वाले को हलाल की बात समझाई नहीं जा सकती, और हलाल कमाने वाला शख्स जो है वो हराम की ग्लोरी से मुतासिर नहीं होता। ठीक है, हमारे यंगस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये इन दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। और इस टाइम तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और बेताशा लोग ऐसे जो हैं जो ये जवाब पेश करते हैं कि ओ जी ज़िंदगी पे बन जाए तो सूअर का गोश्त भी हलाल है और ये है और वो है। ये सब खाली वो क्या है कि नौसरबाजियाँ हैं और आधा पौना ईमान है, और ये मुनाफकत है और कुछ भी नहीं है। तो जो आपका अगर पैरामीटर है हलाल का तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे, अगली चीज़ें देखेंगे। अगर कोई शख्स ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बस पैसा कमाना है, अब वो चाहे आराम से है, तो वो डकैतियाँ मार ले, वो लोगों का खून कर ले, वो चोरियाँ कर ले, या वो कोई इस तरीके का बिजनेस कर ले जो शरई तौर पे जायज़ नहीं है, तो उसका क्या किया जा सकता है। उसको कोई भी दलील देना फजूल है, कोई भी दलील देना, कोई भी बात करना फजूल है, कहानी ख़त्म। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं हलाल कमाना चाहता हूँ, फिर अगला एक क्वेश्चन आता है कि क्या लीगल या इलीगल, लीगल या इलीगल। अब जब लीगल और इलीगल का सवाल आता है, यहाँ पे फिर दो कैटेगरियाँ। एक बंदा कहता है भाई मैंने हलाल कमाना है, पर लीगल हो या ना हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बेशुमार बिजनेस हैं, ऐसे बेशुमार बिजनेस हैं जो हराम तो नहीं है लेकिन कानूनी तौर पे कहीं ना कहीं इलीगल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, असले का कारोबार करना हराम नहीं है, कारोबार है भाई, लेकिन कानूनी तौर पे आप उसको, उसकी जो है वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते खुलेआम, जैसे आप आलू टमाटर बेचते हैं ऐसे आप असला बेचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। सेम इसी तरीके से है कि जैसे आजकल अनाज का जो बिज़नेस है, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन की, जो अनाज की ट्रांसपोर्टेशन है, आटा या गंदम या इसकी आप वो नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। एक टाइम ऐसा आता है कि ज़िला टू ज़िला जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको मना कर देती है कि आप वो नहीं कर सकते। अब वो हराम तो नहीं है उसका कारोबार करना, लेकिन कानूनी तौर पे वो उसमें आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस पे जो कानूनी तौर पे वो उसमें आ जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे कानून से क्या लेना देना। मैं बहुत सारे लोग हैं असले का कारोबार करते हैं, छुप के करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर एक ना एक दिन गवर्नमेंट की गिरफ्त में लाजमी आते हैं। बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो करेंसीज का काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं शरई तौर पे जो भी हैं,
لیکن لیگیلٹی اور لیگیلٹی کے حوالے سے آج سے تقریباً 1 سے 1.5 سال پہلے اس کے اوپر FIA بہت تگڑے طریقے سے ایکٹیو ہوا، اور جب ایکٹیو ہوا تو بہت سارے لوگ جو کرپٹو کرنسی والے تھے وہ اٹھائے گئے. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا جواز تھا بچنے کا؟ کوئی جواز نہیں. اچھا، لوگ آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں جی آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ سے کمایا جاتا ہے، اس کے لیے فزیکل کسی ایگزسٹنس کی ضرورت نہیں ہے، فزیکل اس کی لیگیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیس بک جو ہے اس کا کوئی یہاں پہ رجسٹریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یوٹیوب پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ٹک ٹاک رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیگل ہونا ضروری ہی نہیں ہے، پاکستان میں رجسٹریشن ہونا اس کی ضروری ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری کچھ ویب سائٹیں ہیں اور کرپٹو کرنسی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ آن لائن ہے. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ لوگوں سے انویسٹمنٹ بھی نہیں لیتے. جس دن انہوں نے انویسٹمنٹ لینا شروع کی اس ٹائم انہیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. فیس بک سے اگر کوئی پیسے کماتا ہے تو فیس بک پہ کیا لگاتا ہے؟ یوٹیوب پہ پیسے لگاتا ہے تو کیا کماتا ہے لگاتا کیا ہے؟ کنٹینٹ ہے نا، سروسز ہیں. ٹک ٹاک ہے، اگر کوئی ٹک ٹاک بناتا ہے تو اس پہ اس کی کیا انویسٹمنٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بٹ ارننگ تو ہے. لیکن ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کیا گیا. چلو اس کے ریزنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ جہاں فائنینس انوالو ہوتا ہے، جہاں لوگ کاروبار سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایویڈنسز موجود ہیں. B4U میں نیب نے اٹھا لیا، بہت سارے لوگوں کو بھی اٹھایا اور اس کے اونر کو بھی اٹھایا. APP آل پروجیکٹ پاکستان، اس کو گورنمنٹ نے بند کیا، اس کو نیب نے اٹھا لیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انلیگل کام کر رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے بھائی، اور اس کو پھر اوپر سے فیوچر بھی اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ایک انلیگل کام کے ساتھ آپ فیوچر کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ دس از اے کوشچن. کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ کسی بھی ٹائم حکومت اور لا اینڈ آرڈر آیا، کوئی ایک IG، کوئی ایک ڈائریکٹر چینج ہو گیا اور وہ سخت سا ہو گیا، اسے چیز سمجھ آ گئی تو وہ تو حرکت میں آ جائے گا، وہ تو آپ کی ساری دکانیں بند کر دے گا. اس لیے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں لیگل کام کرنا ہے. اب جو لوگ لیگل کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے یا پاکستان کے باہر کسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے. پاکستان کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ انٹرنیشنل پروجیکٹس میں کام نہ کریں، بالکل کریں، لیکن میں اس کا شدائی ہوں کہ آپ کو پاکستان کے پروجیکٹ کو پہلی پریورٹی دینی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 2 اچھی چیزیں موجود ہیں، دونوں کی کوالٹی سیم ہے، ایک پاکستان کی ایک انٹرنیشنل، یہ تو آپ کو ترجیح پہلے اس کو دینی چاہیے. کسی قوم کا سب سے بڑا اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی پروڈکشن کو پہلے ترجیح دیتے ہیں. چائنیز کو دیکھ لیں، انڈینز کو دیکھ لیں، گالیاں دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. جاپنیز کو دیکھ لیں، ملیشین کو دیکھ لیں، ترکین کو دیکھ لیں، وہ سارے لوگ اپنے ملک کی چیز کو پہلے پروموٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے، ہم پاکستان کی چیز کو پہلے پروموٹ نہیں کرتے. ہم تو یہاں سگریٹ بھی امپورٹڈ پینا چاہتے ہیں، گاڑی بھی امپورٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز ہم بس امپورٹڈ کے چکر میں پڑ گئے. یہ کمپنیوں کی مونوپلی ہے جو باہر سے آتی ہیں، انہوں نے چیزوں کا نام لوکل رکھا، یہ تو لوکل ہے، یہ تو لوکل ہے. بھائی اس پہ فخر کرنا چاہیے اگر یہ لوکل ہے، کیونکہ اس کی ساری جو چیزیں ہیں وہ پاکستان میں کنزیوم ہوں گی، پاکستان میں پیسہ بنے گا، پاکستان میں وہ ہوگا، اور کل جب یہاں سے وہ باہر لیڈ کرے گی، یہاں سے کوئی بھی پاکستان کا برانڈ پھلے پھولے گا، باہر پریزنٹ ہوگا تو پاکستان میں ریونیو لائے گا. جیسے پاکستان کا کھیلوں کا سامان ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی لکڑی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں بہت اچھی بنتی ہیں، وہ باہر جاتی ہیں تو ریونیو لاتی ہیں. اس لیے یہ 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اگر یہ 3 کسی کے ہیں کہ جی مجھے اس سے کوئی خاص طور پہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو حلال کام ہی نہیں کرنا،
اس کے ساتھ پھر کوئی بحث نہیں, اس کے ساتھ پھر میچ ہی نہیں کیا جاتا. میں نے پچھلے دنوں اپنی نثر میں بھی لکھا ہے, بک میں بھی لکھا ہے کہ جس کو حرام کھانے کی عادت ہو جائے نا, اس کے لیے حلال بے ذائقہ ہو جاتا ہے, بالکل بے ذائقہ ہو جاتا ہے. جس کو ڈکیتی میں مزہ آ گیا کہ 2 گھنٹے میں 10,000 روپیہ چھینا ہے, وہ 1,200 روپے پہ دیہڑی کیسے کرے گا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, وہ نہیں کر سکتا. اس لیے حلال کام, لیگل کام اور اپنے ملک کا کام مانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن سیٹسفیکٹری ہوتا ہے. بندہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, جو میں کام کر رہا ہوں اس کو میری گورنمنٹ مضبوط ہو رہی ہے, میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات مجھے روزگار بھی مل رہا ہے. اس جذبے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے, یہ پیرامیٹر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور طریقے سے اگر بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کامیاب تو ہو جائے گا, پر آپ سیٹسفائیڈ نہیں رہیں گے, ساری زندگی ایک ڈر رہے گا. دیکھیں, اگر ایمانیات کمزور ہوتی ہیں تو کائنات آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. آپ کب تک حرام کام کر سکتے ہیں؟ ایک دن اس کی پکڑ میں آئے گی, کیونکہ حرام کام ہمارے دین میں حرام ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ نقصان دہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں نقصان دہ ہے اس لیے جناب وہ حرام ہے اس لیے نقصان دہ ہے. نہیں, وہ نقصان دہ ہے اس لیے حرام ہے. ایک بندہ سور کا گوشت کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے, 2 دن کھائے گا, 3 دن کھائے گا, 4 دن کھائے گا, 5 دن کھائے گا, اس کے بعد اس کے ساتھ پرابلمز ہونا شروع ہو جائیں گے. شراب پیے گا 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن, مہینہ, سال, 2 3 10, اس کے بعد اس کا لیور فارغ ہو جائے گا, بیماریاں پیدا ہوں گی, فزیکلی ڈیمیج ہوگا, روحانی طور پہ ڈیمیج ہوگا. دوسرا اللیگیلٹی ہے. اگر کوئی اللیگل کام کرے گا تو ایک جو چور ہوتا ہے وہ رستے سے گزرنے والی پولیس کی گاڑی سے بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ کہیں گزر رہی ہوتی ہے, جا رہی ہوتی ہے, اس میں سکون نہیں ہوتا. یہ پرابلم ہوتا ہے. اور پھر آپ اگر فرض کیا, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, اگر ہر چیز امپورٹڈ یوز کرتے ہو نا, پھر اس ملک کے حالات کے اوپر رونا مت رو, اس کے اوپر تنقید کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ نے ساری چیزیں باہر کی یوز کرنی ہیں, اور گالیاں پاکستان کے ہاسپٹل کو, پاکستان کے روڈز کو, پاکستان کے سسٹم کو دینا, تو آپ سے بڑا بیہودہ اور منافق آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. سو دس از دی تھنگ. یہ پیرامیٹر بنائیں اور پھر کوئی کام کریں. یو ول سی کہ آپ کا کوئی بھی کام اس میں سیٹسفیکٹری ہو, اس میں آپ تسکین پائیں گے, سکون پائیں گے. تھینک یو سو مچ.